بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک چینل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، جہاں ہم اسلامی تاریخ کے نمایاں اور بامعنی واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ اس خصوصی سیریل میں ہم آپ کے لیے پوشیدہ، حیران کن اور فکر انگیز سوالات کو لاتے ہیں اور پھر ان کے جوابات کو ہم بیان کرتے ہیں، جو اسلام کو گہرے اور بامعنی نقطہ نظر سے سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں، آج کی قسط میں ہم ایک بہت ہی اہم اور تعلیمی سوال کا جائزہ لیں گے۔ صف اور مصاف کیا ہے؟ یہ اس کا عنوان ہے۔ یہ دونوں اصطلاحات قرآن پاک اور اس سے پہلے کی آیات پر بحث کرتے وقت اکثر سنی جاتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ ان کے معنی اور اختلافات سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ ان شرائط کو سمجھنے سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کس طرح الہی رہنمائی کی محفوظ کیا گیا اور انسانیت تک پہنچایا گیا۔ آئیے لفظ صاف سے شروع کرتے ہیں۔ صحاف کی اصطلاح سے مراد وہ صفات اور تومار یا تحریری اوراق ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک سے پہلے اپنے انبیاء پر نازل کردہ الہی پیغامات موجود تھے۔ یہ ضروری طور پر ایک مکمل کتاب میں مرتب نہیں ہوئے تھے، بلکہ انفرادی تحریریں اور یا رہنمائی کے چھوٹے معجزے مجموعے تھے۔ مثال کے طور پر اسلامی تعلیمات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سین کا ذکر ہے۔ ان صاحب میں اپنے لوگوں کے لیے رہنمائی، حکمت اور ہدایت تھی، تاہم یہ پہلے کے صحیفے دائرہ کار اور وقت کے لحاظ سے محدود تھے اور انہیں قرآن پاک کی طرح مکمل اور محفوظ طریقے سے محفوظ نہیں کیا گیا تھا۔ اب ہم مصحف کی اصطلاح کو سمجھتے ہیں۔ مصحف کا لفظ کتابی شکل میں قرآن پاک کا ایک مکمل، مرتب اور منظم تحریری نسخہ ہے۔ یہ وہ جسمانی شکل ہے جس میں آج ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ اس کی تعلیم تمام ابواب ترتیب اور محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران قرآن پاک بتدریج 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا تھا۔ 23 سال کے نازل ہونے پر اسے صحابہ نے حافظ کیا اور مختلف مواد جیسے پارچمٹ، ہڈیوں اور پتوں پر بھی لکھا گیا۔ تاہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسے کسی ایک کتاب میں مرتب نہیں کیا گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، اس دنیا کے جانے سے بعد، یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ قرآن پاک کے کچھ حصے ضائع ہو جائیں گے۔ خاص طور پر بہت سے صحابہ جنہوں نے ایسے حفظ کیا تھا انتقال کر رہے تھے۔ اس نتیجے میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک اہم کوشش ہوئی، جس نے قرآن پاک کو ایک مرتب شدہ شکل میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ یہ کام زید بن ثابت کے سپرد کیا گیا، جس نے احتیاط سے لکھے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور قرآن پاک حفظ کرنے والوں سے ان کی تصدیق کی۔ اس تالیف نے اس کی بنیاد بنائی، جسے اب ہم مصحف کہتے ہیں۔ بعد ازاں خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصحف کے نسخے تیار کر کے مختلف علاقوں میں تقسیم کیے گئے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور یکساں طریقے سے حفاظت کی جائے۔ اس کوشش نے قرآن پاک کو اختلافات سے محفوظ رکھا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کی عبارت میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ اب ہم فرق کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ صحاف سے مراد سابقہ انفرادی تومار یا سابقہ انبیاء کو دیے گئے وحی کے صفات ہیں، جبکہ مصحف خاص طور پر قرآن پاک کی مکمل اور مرتب شدہ کتاب سے مراد ہے قرآن پاک۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن پاک اپنی مصحف شکل میں منفرد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ پچھلے صحیفوں کی برعکس یہ بغیر کسی تبدیلی کے اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے۔ یہ تحفظ نہ صرف تحریر شکل میں ہے بلکہ حفظ کے ذریعے بھی
موجود ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے محترم ناظرین، یہ موضوع ہمیں علم کے تحفظ کی اہمیت اور اسے صحیح طریقے سے منتقل کرنے کی ذمہ داری سکھاتا ہے۔ یہ واضح رہنمائی فراہم کرنے اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کی حفاظت میں بھی اللہ تعالی کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ صحاف اور مصحف کو سمجھنے سے بھی قرآن پاک کی تعریف میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ایک احتیاط سے محفوظ پیغام ہے جو ہمیں براہ راست الہی رہنمائی سے جوڑتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جہاں پہلے قوموں کو حصوں میں رہنمائی ملی، امت مسلمہ کو ایک مکمل اور آخری پیغام دیا گیا۔ اس سے ہم پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم مصحف کا احترام کریں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ محترم ناظرین، جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہی الہی کا سفر صحاف سے لے کر آخری مصحف تک مختلف مراحل سے گزر کر تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام مکمل کر چکا ہے۔ اسلامی تاریخ کے حیرت انگیز واقعات، ہماری سیریل کی یہ قسط دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ ہم اپنی آنے والی اقساط میں اسلامی تاریخ سے مزید بامعنی اور پوشیدہ سوالات کو تلاش کر کے لائیں گے اور آپ کے سامنے ان کے جوابات بیان کریں گے۔ ہر واقعہ ایک نیا سبق، ایک نئی بصیرت اور ہمارے عقیدے کی گہرائی کو سمجھتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اور نئی قسط لے کر آئیں گے۔ کل کا ہمارا نوال ہوگا جنت کی 4 خواتین کون تھی۔ کل انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ قسط میں زیر بحث لائیں گے، بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔